بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ میں ہوں عابد راہی اور آپ سن رہے راہی روشنی۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے تیسری قسط اور آخری۔ لہٰذا رات کے اندھیرے میں ادونی کا حکمران اپنے مختصر سے لشکر کو لے کر قلعے سے باہر نکل گیا اور قلعے پر ٹیپو سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ شہر اور قلعے پر قبضہ جمانے کے بعد اب سلطان نے ایک مرتبہ پھر مرہٹوں کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور سب سے پہلے کنچن گڑھ کا رخ کیا۔ کنچن گڑھ کا راجہ اس سے قبل سلطان کا اطاعت گزار تھا، مگر جب وہ مر گیا تو اس کی رانی کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی۔ اس عورت جس کا نام تکما تھا، حکمران بنتے ہی مراہٹوں کے ساتھ ساز باز کر کے سلطان کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے شروع کر دیے، مگر ان باتوں سے بھلا سلطان کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ چنانچہ اس کو یہ خبر ملی کہ سلطان اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تو وہ اپنے محافظ لشکر کے ساتھ مرہٹوں کے مرکزی شہر پونا کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ اس باغ دوڑ میں جس کا نوعمر بیٹا پیچھے رہ گیا، جس کو سلطان کے سامنے جب پیش کیا گیا تو اس سلطان نے حکم دیا اس کو قیدی نہ بنایا جائے بلکہ اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا جائے۔ چنانچہ اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا نام علی مردان رکھا گیا۔ ٹیپو سلطان کنچن گڑھ کے معاملات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ اب فوری طور پر دوسرے بڑے علاقے سوندور کا رخ کیا۔ اس وقت وہاں کا حکمران گومند راؤ تھا۔ یہ شخص حیدر علی کے دور میں مسلمانوں کو مطیع و فرمان بردار ہوا کرتا تھا، مگر اس وقت وہ گویا یہ کہ مراہٹوں کا اعلیٰ کار بنا ہوا تھا۔ گوبند راؤ نے جب یہ سنا کہ کنچن گڑھ کی رانی تکما نے سلطان کے خوف سے اپنا شہر اس کے حوالے کر دیا اور خود وہاں سے فرار ہو گئی، تو وہ بھی وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنانے لگا، مگر ابھی وہ اپنے شہر میں ہی تھا کہ سلطان کا بھیجا ہوا لشکر اس کے شہر تک پہنچ گیا۔ اس کے لشکر کو شکست ہوئی، مگر وہ خود اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ بہت آسانی کے ساتھ سلطان کے لشکر کا وکیل کے علاقوں پر قبضہ ہو گیا۔ ان علاقوں کے بعد اب سلطان اپنے لشکر کے ساتھ دریا کی طرف بڑھا۔ وجہ یہ تھی کہ دریا کی دوسری جانب مراہٹوں اور نظام حیدرآباد رکن کے مشترکہ لشکر سلطان کے خلاف معرکے کے لیے پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ جب سلطان تنگدار دریا کے قریب پہنچا تو اس وقت دریا میں شدید طوفانی تھی، چنانچہ دریا کو عبور کرنا ایک نہایت مشکل امر تھا۔ دوسری جانب دشمن بھی اسی انتظار میں تھا۔ اسی دوران شدید ترین بارشیں شروع ہو گئی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، مگر جو امرد سلطان نے اپنے توپ خانے کا حکم دیا کہ صبح سویرے ہی دشمنوں پر شدید ترین گولہ باری شروع کیے جائے۔ چنانچہ مراہٹوں اور نظام کا مشترکہ لشکر وہاں سے فرار پر مجبور ہو گیا، مگر وہاں پر اپنا ایک 12,000 کا لشکر مقابلے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس اثناء میں دریا کا پانی بھی معمول پر آ گیا اور سلطان نے اپنے لشکر کو دریا کو پار کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی سلطان کا لشکر دریا کی دوسری طرف پہنچا تو وہاں پر موجود لشکر نے بھی اپنی جان بچانے کی فکر اور وہ بھی وہاں سے نکل گئے۔ مراہٹوں اور نظام حیدرآباد دکن کے سالاروں نے جب یہ سنا کہ ان کے لشکروں کو دریائے تنگدار کے کنارے پر بدترین شکست ہو گئی ہے تو انہوں نے شدید غصے کے عالم میں سلطان کے خلاف فیصلہ کن معرکے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کو بھی ان کے عزائم کی خبر مل گئی، چنانچہ اس نے اپنے بااعتماد سالاروں میں سے غازی خان ولی خان اور ابراہیم خان وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا اور انہیں ان کے لشکروں کے ساتھ جنگی حکمت عملی سمجھا دی، جبکہ چند دوسرے سالاروں کو ایک لشکر دے کر میدان جنگ سے خاصے فاصلے پر رہنے کا حکم دیا۔ آخرکار دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور ایک دوسرے پر توپوں کے گولے برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی تیروں کی بارش بھی دونوں اطراف سے شروع ہو گئی۔ پھر تلواریں، خنجر اور نیزیں چلنے لگی، یعنی گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ جب اپنے پورے عروج پر تھی اور دشمن کا پورا دھیان سلطان کے لشکر پر تھا تو سلطان نے اپنے ریزر و لشکر کو یہ پیغام بھجوایا کہ شدید ترین حملہ کر دیا جائے۔ اس لشکر کا حملہ مراہٹوں کے اوسان خطا کر گیا اور ان میں افراتفری پھیل گئی کہ دوسری طرف مراہٹوں کی خیموں میں آگ لگ گئی۔ یعنی اب ہوا وہ یہ کہ مراہٹوں کے پیچھے ان کی خیمے جل رہے تھے اور سامنے سے سلطان کی توپیں ان کے اوپر آگ برسا رہی تھی۔ چنانچہ حقیقت میں وہ خواص باختہ ہو گئے اور مراہٹوں اور نظام حیدرآباد دکن کے مشترکہ لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطان دریائے تنگدار
کی جانب مڑا۔ مراہٹوں اور نظام کے لشکروں نے یہ خیال کیا کہ سلطان جنگ سے جی چرا رہا ہے اور واپس جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر ان سے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے سلطان کے لشکر کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے سلطان نے ایک وسیع غریض میدانی علاقے پہ پڑاؤ ڈالا۔ اس کے قریب ہی مراہٹوں نے بھی پڑاؤ ڈال کر مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ یوں دونوں لشکر بغیر کسی وجہ سے آمنے سامنے آ گئے۔ یہ دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں فرانسیسی توپ خانہ بھی اور لشکری بھی شامل تھے۔ ان کی کمان موسی لالی کر رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت سلطان نے توپ خانے کو گولے برسانے کا حکم دیا اور گولے برسنے سے مرہٹوں میں کھلبلی مچ گئی۔ صبح ان کے لشکر میں ہانسی و ایرانی پھیلی ہوئی تھی۔ اگلی صبح مراہٹوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ دوبارہ سلطان کے لشکر پر حملہ کر دیا، مگر جواب میں بری طرح ہزیمت اٹھا کر میدانی جنگ سے فرار ہوئے۔ سلطان ٹیپو کے خلاف انگریزوں نے درپردہ مراہٹوں کی حمایت جاری رکھی تھی تاکہ وہ سلطان کو مختلف معرکوں میں الجھائے رکھے، مگر جب سلطان کی جنگی قوت خاصی کمزور پڑ گئی اور اس کے اکثر علاقے انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے، تو اب انگریزوں نے مراہٹوں کے ساتھ مل کر سلطان کی آخری اور مرکزی شہر سرنگا پٹم کا رخ کیا، جبکہ انگریزوں کو سلطان کے لشکر کے بآسانی غدار مل گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے انگریزوں نے 2 غداروں کا انتخاب کیا۔ ایک تو ٹیپو سلطان کا موجودہ وزیر مہدی خان تھا اور دوسرا میر صادق تھا، جسے کچھ ہی عرصے پہلے سلطان نے معزول کر دیا تھا اور وہ اپنی معزولی پر پیچ و تاب رکھا رہا تھا۔ سلطان کے پاس مسلسل جنگیں کرتے کرتے لشکر کی تعداد بھی خاصی محدود ہو چکی تھی اور خزانہ بھی کسی حد تک خالی ہو چکا تھا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ قلعے بند ہو جانا قبول کیا، یعنی سلطان نے شہر کو چھوڑ دیا۔ اب انگریزوں نے مراہٹوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کرنا شروع کیا اور قلعے کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر میر مہدی خان نے پہلی غداری کا ثبوت دیا اور اس نے رات کے وقت جب انگریز حملہ آور ہو رہے تھے اور سلطان اور اس کے سالار انگریزوں کے حملوں کو بڑی کامیابی کے ساتھ روک رہے تھے، تو میر مہدی خان نے لشکر کے ایک حصے میں ماہانہ تنخواہوں کی ادائیگی کی منادی کروا دی۔ چنانچہ تمام محافظوں کو جو انگریزوں کے ساتھ مسلسل مقابلے کے لیے کمر بستہ تھے، وہ سب کے سب اپنے محاذوں سے اتر آئے تاکہ تنخواہوں کی وصول کرے۔ اس سلسلے میں میر مہدی نے پہلے ہی انگریزوں کے سپہ سالار جنرل مینڈس سے رابطہ قائم رکھا تھا، لہٰذا وہ مورچہ جب خالی ہوا تو جنرل مینڈس اپنے لشکر کا ایک حصے کے ساتھ ان مقامات پر حملہ آور ہوا اور بڑی آسانی کے ساتھ ان کی مقامات پر قبضہ کر لیا۔ سلطان کے لیے اب صورتحال خاصی مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس نے انگریزوں کو صلح کا پیغام بھجوایا، مگر انگریزوں نے انکار کر دیا اور قلعے پر زبردست حملہ کر دیا۔ سلطان نے اس کا بھرپور جواب دیا اور انگریزوں کو قلعے سے دور ہی رہنے پر مجبور کیے رکھا۔ اسی اثناء میں قلعے کے اندر خاصی پریشان کن صورتحال پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ بے حد خطرناک صورتحال میں سلطان نے ایک مرتبہ قلعے سے باہر نکل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر غداروں نے لشکر میں افراتفری پیدا کر دی، جس کی وجہ سے سلطان کو دوبارہ قلعہ بند کرنا ہونا پڑا۔ مگر غداروں نے ایسی چال چلی کہ سلطان اپنی دشمنوں سے نہیں بلکہ غداروں سے شکست کھا گیا۔ جب سلطان بے حد زخمی ہو کر گر گیا تو انگریزوں نے اسے سلیوٹ کیا اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا۔ ٹیپو سلطان کو اپنے والد ماجد حیدر علی کے پہلو میں دفن کیا گیا، مگر تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھے گی کہ اس نے تنہا انگریزوں اور مراہٹوں کا مقابلہ کیا، مگر یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ غداروں نے اس کو کسی بھی طرح کامیاب ہونے نہیں دیا۔ یقینی بات ہے کہ اگر ٹیپو سلطان کے ساتھی اس کے ساتھ غداری نہ کرتے تو انگریز کسی بھی صورت میں اسے شکست سے دوچار نہیں کر سکتے تھے۔ تو ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ فی امان اللہ۔